اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور اے آدم آپ بھی رہیے اور آپ بھی بیوی بھی جنت میں. فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، پس دونوں کھائیے جہاں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اور اس درخت کے قریب نہیں جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، پس آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا ان دونوں کے لیے. لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، تاکہ ان دونوں کے لیے ظاہر کر دے جو ان کی شرمگاہوں سے چھپا ہوا تھا. وقال، اور شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرہ، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا. الا ان تکونا ملکین، مگر اس لیے کہ کہیں دو فرشتے بن جاؤ. او تکونا من الخالدین، یا کہیں ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ. وقاسمہما، اور ان دونوں کے سامنے قسمیں کھائیں. انی لکما لمن الناصحین، بے شک میں تم دونوں کے لیے البتہ خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، پس مائل کیا ان کو دھوکے سے. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، پس جس وقت ان دونوں نے درخت کو چکھا. بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، تو ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں ان پر
جنت کے پتوں سے ڈھانکنے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، اور ان کے رب نے ان کو پکارا، أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ، کیا میں نے تم کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا واضح دشمن ہے۔ قال، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر تو نے ہم کو نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ قَالَ اهْبِطُوا، فرمایا کہ اترو، بعضکم لبعض عدو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا اور ایک وقت تک سامان ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ، فرمایا کہ اسی میں تم کو جینا ہے۔ وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تم کو مرنا ہے۔ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی میں سے تم نے نکالا جانا ہے۔ محترم احباب، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی تخلیق کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا اور ابلیس کو بھی سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس نے تکبر کی وجہ سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے دھتکارا ہوا بن گیا۔ گزشتہ آیات میں اس ساری تفصیل کا ذکر آ چکا ہے۔ اب شیطان کو جس وقت دھتکار دیا گیا اور اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا، اس کو جنت سے نکال دیا گیا، تو سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور ان کی اہلیہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں سے یہ کہا گیا کہ جنت کے اندر رہیں، جنت کے باغات میں رہیں اور جہاں سے چاہیں جو چاہیں کھائیں پئیں، لیکن ایک مخصوص درخت سے ان کو منع کر دیا گیا، ان کو روک دیا گیا کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اگر اس درخت کا پھل کھاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ درخت کون سا ہے؟ قرآن حکیم نے اس کا تعین نہیں کیا۔ اور میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عصمہ اللہ تعالی، وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ جس چیز کا قرآن حکیم نے تعین کے بغیر ذکر کیا ہے تو اس کو پھر کبھی بھی 100% قطعی طور پر متعین نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے متعلق پھر آراء ہمیشہ مختلف ہی ہوا کرتی ہیں۔ جہاں قرآن حکیم 100% متعین کر کے بتائے تو وہاں پر تو معاملہ متفقہ رہتا ہے، لیکن جہاں خود قرآن حکیم نے کسی چیز کو متعین کر کے نہ بتایا ہو تو پھر اس کا تعین پوری طرح ممکن نہیں ہوتا۔ تو جس وقت اللہ رب العزت نے اس کا تعین کر کے نہیں بتایا تو اس کا تعین کر کے نہ بتانا اس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اس کے تعین کی اتنی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر اس کا متعین کرنا کوئی ضروری ہوتا تو اللہ رب العزت خود بھی متعین کر کے بتا دیتے نا۔ تو کوئی بھی درخت تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے منع فرمایا تو اس کے درپے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کون سا درخت تھا، اس کے اوپر بحثیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ رب العزت نے اس کا تعین نہیں کیا، ضروری ہوتا تو اللہ خود ہی تعین کر دیتے، لیکن یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال مختلف آراء
کسی نے انگور کہا، کسی نے کھجور کہا، کسی نے جو ہے وہ گندم کہا، زیادہ تر گندم کا کہا جاتا ہے۔ اللہ اللہ۔ بائبل جو ہے وہ موجودہ بائبل جو کہ تعریفات کا شکار ہو چکی ہے، تو وہ یہاں پر یہ کہتی ہے کہ وہ درخت جو ہے وہ نیکی اور بدی کی پہچان کا درخت تھا، اور پھر بائبل آگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ایک اور چیز ذکر کرتی ہے کہ نیکی بدی کی پہچان کے درخت میں سے تو کھا لیا تو اللہ رب العزت کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ڈر پیدا ہو گیا کہ نیکی بدی کی پہچان کے اندر تو یہ میرے جیسا بن گیا ہے، بلکہ یہاں پر بائبل کے اندر شرکیہ کلمات بھی موجود ہیں کہ ہم خداؤں میں سے ایک کی طرح بن گیا ہے۔ حالانکہ بائبل جو الہامی کتابیں ہیں تو ان کے اندر تو توحید کا پیغام ہے، تو وہ تو زیادہ خداؤں کا تصور ہی کوئی نہیں ہے۔ تو بائبل یہاں پر یہ کہتی ہے کہ یہ ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا، یعنی ہم خداؤں میں سے ایک کی طرح ہو گیا نیکی بدی کی پہچان میں، اور پھر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اللہ رب العزت کو ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر اس کو جنت کے اندر ہی مزید رکھا جائے تو کہیں یہ ہمیشگی کے درخت میں سے بھی نہ کھا لے کہ پھر یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، یہ حیات کے درخت میں سے بھی نہ کھا لے تو پھر اس کو تو ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی۔ تو اللہ نے پھر وہ حیات کا درخت بچانے کی خاطر کہ یہ انسان کہیں اس میں سے نہ کھا لے تو اللہ رب العزت نے پھر اس کو جنت سے نکال دیا۔ تو بہرحال یہ بائبل کے اندر تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعریفات کا نتیجہ ہیں۔ اللہ رب العزت کو کسی سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ کوئی ڈر کے اقدامات نہیں کیا کرتے، اور اللہ رب العزت کسی درخت سے روکنے کے لیے جنتوں سے نکالنے کے محتاج بھی نہیں ہے۔ اللہ جنت میں رکھتے ہوئے بھی ان کو کسی درخت سے روکنا چاہتے تو روک کے رکھ سکتے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی حکمتوں کا تقاضا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو دنیا میں بھیجنا تھا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایک سبب اللہ رب العزت نے بنانا تھا، تو وہ یہ سبب بنا دیا۔ اللہ اللہ کہ ایک درخت سے منع کر دیا گیا، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس درخت سے منع کیا گیا۔ شیطان نے ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کر دیا۔ اب یہاں پر شیطان جو ہے وہ تو جنت میں سے پہلے ہی نکالا جا چکا ہے، تو جو شیطان جنت میں سے نکالا جا چکا ہے تو پھر وہ وسوسے کے اندر مبتلا کرنے میں کیسے کامیاب ہوا؟ اللہ اللہ۔ تو یہاں جو موجودہ بائبل ملتی ہے تو اس نے تو اس کو منسوب کر دیا سانپ کی طرف کہ سانپ نے جو ہے نا وہ ان کو بہکایا، اور موجودہ بائبل نے جو ہے وہ سانپ کا تذکرہ کیا۔ معلوم نہیں کیوں ہمارے مفسرین بھی کئی متاثر ہو جاتے ہیں کئی دفعہ، تو کئی مفسرین نے یہ بات کرنی شروع کر دی کہ سانپ جو ہے وہ جنت میں آتا جاتا تھا، تو اللہ نے جنت میں سے شیطان کو نکال تو دیا، لیکن سانپ چونکہ اندر آتا جاتا تھا تو سانپ کے اندر داخل ہو گیا شیطان، اور جس وقت سانپ جنت میں داخل ہوا تو شیطان بھی چونکہ اس کے اندر تھا، تو سانپ کے داخل ہونے کے ساتھ شیطان بھی داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جس کو اللہ نے نکالا ہو تو وہ اس طرح ہیلے کر کے جنت میں داخل ہو جائے، کبھی ہو سکتا ہے؟ جس کو اللہ نے پابندی لگا دی کہ تم نے جنت میں داخل نہیں ہونا، تو وہ سانپ کے اندر گھس کے داخل ہو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے وہ۔ تو یہ ساری خرافات ہیں، اسرائیلی روایات کو بنیاد بناتے ہوئے یہ فضولیات مسلمانوں کے اندر بھی آ گئی ہیں۔ تو کوئی سانپ وغیرہ کے اندر داخل ہو کے شیطان جنت میں نہیں گیا اور نہ ہی جا سکتا تھا۔ جب اللہ نے اس کو روک دیا تو بس وہ رکا ہوا ہے، وہ اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اس نے وسوسے کے اندر مبتلا کیسے کیا؟ تو اس حوالہ سے ایک حدیث مبارکہ سے ہماری رہنمائی ہمیں ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ شیطان جو ہے یہ سمندر کے اوپر اپنا تخت لگاتا ہے اور اس کے سارے چیلے چانٹے آ کر وہ اپنی رپورٹیں وہاں پر پیش کرتے ہیں، اور شیطان ان کی رپورٹیں سنتا ہے اور ان کو سراہتا ہے، ان کو جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، اچھا کام کیا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر ایک چیلا چانٹا ایسا آتا ہے کہ جو اپنا یہ کارنامہ آ کے بتاتا ہے کہ آج میں ایک میاں بیوی کے درمیان لڑائی کروا کے آ گیا ہوں، ان کے درمیان جدائی کروا کے آ گیا ہوں۔ تو شیطان جس وقت یہ سنتا ہے نا تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، اور وہ تخت سے اٹھ کے تو اپنے اس چیلے چانٹے کو گلے سے لگا کے اس کو کہتا ہے، شاباش دیتا ہے، اور باقیوں کو بھی کہتا ہے کہ دیکھو نا اس نے جو کام کیا نا اصل کام تو یہ ہے۔ تو گویا کہ باقی چھوٹے موٹے ہیں تمہارے کام تو، لیکن یہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کے آیا نا تو اس طرح کے کام کیا کرو، بڑے بڑے کام کیا کرو، چھوٹے موٹے معاملات کر کے آ جاتے ہو مجھ سے شاباش لینے کے لیے۔ تو گویا کہ شیطان نے اپنے کارندے چھوڑ رکھے ہوتے ہیں، اپنے چیلے چانٹے جو ہیں وہ چھوڑ رکھے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، قرآن حکیم نے قرین کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ہر انسان کے ساتھ نیکی کی طرف ابھارنے والا بھی ایک قرین موجود ہوتا ہے اور ایک برائی کی طرف ابھارنے والا بھی قرین موجود ہوتا ہے۔ ہم اس کو اردو میں ہم اس کو ہمزاد کا لفظ جو ہے اس کے لیے بولتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک برائی پر ابھارنے والا ہمزاد ہوتا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کو قرین کا لفظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ ہر بندے کے ساتھ جو ہے یہ ایک قرین لگا ہوا ہے، ہمزاد لگا ہوا ہے جو اس کو برائی پر ابھارتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو علم کی جستجو ایسی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ہر بندے کے ساتھ ایک قرین لگا ہوا ہے، ایک ہمزاد لگا ہوا ہے جو اس کو برائی کی طرف ابھارتا ہے، تو اب صحابہ کرام جرت کر کے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ آقا کیا آپ کے ساتھ بھی وہ قرین لگا ہوا ہے، وہ ہمزاد آپ کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے؟ تو یہ علم کی جستجو ہے کہ اتنی جرت بھی کر لی کہ اس طرح کا سوال بھی کر دیا کہ کیا آپ کے ساتھ بھی وہ لگا ہوا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، لیکن اللہ نے مجھے ہمیشہ اس پر غالب کیا ہوا ہے، کبھی بھی وہ مجھے مغلوب نہیں کر سکتا۔ تو نبی جو ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں، نبیوں کے ساتھ جو قرین لگے ہوتے ہیں تو ان کو مغلوب رکھتے ہیں اللہ۔ تو لیکن اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو جب جنت میں رکھا تو اس وقت ابھی جو ہے ہمیشہ کے لیے اس قرین کو شاید مغلوب نہیں کیا گیا تھا، دنیا کے اندر بھیجنے کے بعد وہ عصمت انبیاء کی وجہ سے اس کو ہمیشہ کے لیے مغلوب کیا گیا، لیکن اس وقت بھی گناہوں سے بہرحال محفوظ ہیں، صرف ایک غلطی کروانے میں، بھول کروانے میں یہ کامیاب ہوا ہے۔ قرآن حکیم نے خود فرمایا کہ فَنَسِيَ، حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے تھے، ان سے بھول ہوئی تھی، تو یہ کوئی گناہ نہیں تھا کہ جس کے اوپر کوئی مواخذہ ہو، یہ بھول ہو گئی تھی، اور بھول جو ہے وہ ہو سکتی ہوتی ہے۔ تو بھول کر یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ ذاق الشجرہ، کہ درخت کو دونوں نے چکھا۔ اللہ اللہ، تو بھول کروا دی اور بھول کے ساتھ ان دونوں نے چکھ لیا۔ اللہ اللہ۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان نے وسوسہ ڈالا لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، اللہ اللہ، تاکہ ظاہر ہو جائے وہ کہ جو ان کی شرمگاہیں چھپی ہوئی ہیں۔ شیطان کا مقصد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ شیطان ان کی شرمگاہیں کھلوانا چاہتا تھا، شیطان کا جو اصل مقصد تھا وہ تو تھا کہ کسی نہ کسی طرح اللہ رب العزت کی نافرمانی کے اندر مبتلا کر سکوں، اس کا مقصد تو یہ تھا، وہ تو اس کے لیے کوششیں کر رہا تھا اور پھر وہ بھول کروانے میں کامیاب ہو گیا۔ باقی اللہ نے جو فرمایا نا کہ لِيُبْدِيَ، تاکہ ظاہر ہو جائے، تو یہ شیطان کا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ ایک انجام کا تذکرہ ہے، کہ یہ انجام کا تذکرہ ہے کہ اس کا انجام یہ ہوا
کہ جس وقت انہوں نے اس درخت سے چکھ لیا تو شرمگاہیں جو ہیں وہ نمایاں ہو گئی۔ پہلے ایک جنت کا لباس حضرت آدم کو بھی حضرت حوا کو بھی پہنایا گیا ہوا تھا، وہ لباس ختم ہو گیا، وہ لباس جو ہے وہ چھن گیا۔ جنت کے اندر جس وقت یہ دونوں رہ رہے ہیں تو لباس کی سہولت بھی، ٹھکانے کی سہولت بھی، کھانے کی سہولت بھی، پینے کی سہولت بھی، ساری چاروں سہولیات، چاروں بنیادی ضروریات یہ اللہ رب العزت کی طرف سے جنت کے اندر عطا کی گئی تھیں۔ لیکن جس وقت اس پھل کو چکھا تو سب سے پہلے یہ لباس والی سہولت جو ہے یہ اس سے محروم ہو گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ ظاہر ہو جائے ان کی شرمگاہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تمہارے رب نے تم کو اس درخت سے روکا نہیں تھا؟ اچھا، وہ کہ شیطان کہنے لگا کہ تم کو تمہارے رب نے نہیں روکا اس درخت سے، لیکن صرف اس لیے کہ کہیں تم دو فرشتے نہ بن جاؤ، تو یہ بھول کروانے میں کامیاب ہوا، یا یہ کہ کہیں تم ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے نہ بن جاؤ، تمہیں جنت کے اندر ہمیشہ رہنے کی سہولت نہ میسر آ جائے، تو اس لیے جو ہے تم کو روکا گیا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا، شیطان نے قسمیں کھا کھا کے ان کے سامنے یہ بات کہی، یعنی اپنے ہمزاد کے ذریعے یہ بات کہی کہ میں تو بڑا خیر خواہ ہوں تمہارا، میں تمہارے بھلے کی بات ہی کر رہا ہوں۔ تو ہمزاد کے ذریعے وہ یہ وسوسے ڈالنے میں مبتلا ہوا، قسمیں کھا کھا کے کہ میں خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہیں اس درخت کی جو ہے وہ رہنمائی کر رہا ہوں کہ جس میں سے تم نے چکھ لیا تو یا تو فرشتے بن جاؤ گے اور یا پھر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تم کو مل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دھوکہ دے کر مائل کر دیا، اور دونوں نے پھر اس درخت کو چکھ لیا، تو جب چکھ لیا تو ان دونوں کی شرمگاہیں کھل گئیں۔ وَاتَّفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اور وہ دونوں جنت کے پتوں کو اپنے اوپر لپیٹنے لگ گئے۔ اللہ قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے سورہ 3 کے اندر 4 قسمیں واضح لفظوں میں ارشاد فرمائی ہیں کہ وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، یہ 4 قسمیں تو واضح لفظوں میں، اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ، اور لام جو ہے نا یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، اور قد بھی بات کو پکا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور جس وقت تاکید کر رہے ہوں اللہ رب العزت اور بات کو پکا کر رہے ہوں، پختہ کر رہے ہوں اللہ رب العزت، تو ان دونوں چیزوں کی حیثیت بھی ایک قسم کی بن جاتی ہے۔ تو گویا کہ ظاہراً تو 4 قسمیں، لیکن در حقیقت 6 قسمیں کھا کے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان کو بہترین انداز میں بنایا گیا ہے۔ اب یہ جو 6 قسمیں اللہ رب العزت نے کھائی ہیں، 4 ظاہراً قسمیں ہیں اور 2 حکماً قسمیں بنتی ہیں، تو سب سے پہلی قسم اللہ نے کھائی ہے وَالتِّینِ، قسم ہے انجیر کی، اور دوسری وَالزَّیتُونِ، اور قسم ہے زیتون کی، اور تیسری وَطُورِ سِینِینَ، اور طور سینا پہاڑ کی قسم ہے، وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس امن والے شہر کی قسم ہے۔ اب اس کے اندر بظاہر تو یہ ہے کہ 2 پھل ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، ایک انجیر کی اور ایک زیتون کی، اور 2 مقامات ہیں کہ جن کی قسم کھائی گئی ہے، ایک طور سینا اور ایک امن والا شہر یعنی مکہ مکرمہ۔ تو بظاہر تو یہ ہے کہ 2 پھلوں کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے، اور 2 شہروں کی قسم کھائی ہے اللہ رب العزت نے، لیکن اگر ہم ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کے ان 4 قسموں پر غور کریں تو ہمیں محسوس ہوگا کہ اصل میں یہ تاریخ انسانیت کے 4 بڑے اہم ادوار کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ اللہ جس وقت اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ فرمایا نا کہ درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گئے تھے، شرمگاہیں کھل گئی تھیں، تو پہلے جنت کا ایک لباس میسر تھا، وہ لباس ختم ہو گیا، تو جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گئے۔ تو یہاں پر یہ جو پتے ہیں
تو کہا جاتا ہے کہ یہ زیتون کے درخت کے پتے تھے کہ جن سے انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانکا تھا۔ قریب ترین جو اس وقت درخت میسر تھا تو وہ زیتون کا جو ہے وہ درخت تھا، انجیر کا تو انجیر کا درخت تھا کہ جس کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا۔ تو اس لیے والتین جو ہے وہ انجیر کی قسم وہ اصل میں اس دور کی یاد دلاتا ہے کہ جب انسان کی جو ہے شرمگاہیں کھلیں اور انجیر کے پتوں سے انسان نے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا۔ تو یہ تاریخ انسانیت کا ایک بڑا اہم دور ہے کہ انسانوں کی اس وقت تخلیق ہو رہی ہے اور اس انسان کو دنیا میں بھیجا جانے والا ہے، تو یہ ایک بڑا اہم دور ہے۔ تو اس کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے۔ اور زیتون کی جو قسم ہے تو وہ بھی تاریخ انسانیت کے ایک بڑے اہم دور کی قسم ہے کہ سیدنا نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات جس وقت جو ہے کشتی کے اندر سوار ہوئے ہیں اور ہر طرف سیلاب ہی سیلاب آ گیا ہے، کچھ عرصہ کشتی کے اندر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کشتی کے اندر ہمیشہ تو نہیں رہنا ہے، کوئی نہ کوئی اب نکلنا بھی تو ہے، اس کے لیے جگہ بھی تو ڈھونڈنی ہے کہ کون سی جگہ ایسی کوئی پیدا ہوئی ہو کہ جہاں پر اب کوئی خشکی میسر آ جائے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات انہوں نے پہلے کشتی میں سے ایک کوا چھوڑا تاکہ وہ معلوم کر کے آئے کہ کہیں کوئی خشکی کا مقام ہے یا نہیں ہے، لیکن کوا جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، کوا تو واپس نہیں آیا۔ پھر حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ایک فاختہ کو چھوڑا اور کچھ وقت کے بعد وہ فاختہ اپنی چونچ کے اندر زیتون کی ایک تازہ شاخ لیے ہوئے واپس آئی۔ تو یہ زیتون کی تازہ شاخ لیے ہوئے جب وہ واپس آئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ جس سمت سے یہ آئی ہے وہاں پر اب کوئی نہ کوئی خشکی کی جگہ بن چکی ہے کہ جہاں یہ زیتون کا پودا جو ہے وہ اگا ہے، کیونکہ یہ شاخ کوئی بوسیدہ نہیں ہے کہ جو سیلاب سے پہلے کہ کہیں کوئی جو ہے وہ بہتی ہوئی آ رہی ہو، ایسا نہیں ہے، یہ تو بالکل تازہ شاخ ہے۔ تو یہ کوئی نہ کوئی ایسی جگہ بن چکی ہے کہ جہاں زیتون کی تازہ شاخ نکلی ہے اور یہ فاختہ اس کو لے آئی ہے۔ تو حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے کشتی کا رخ وہ اس سمت میں موڑ دیا جس سمت سے فاختہ آئی تھی، تو وہاں پر جودی پہاڑ سے کشتی جا لگی۔ تو یہ جو جگہ ہے وہاں پر اب جو ہے خشکی کا مقام میسر آ گیا اور وہاں پر پھر کشتی سے یہ نکلے۔ تو گویا کہ زیتون کا جو لفظ ہے وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور کی یاد دلاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑا ایک اہم دور ہے۔ پہلا دور اس لحاظ سے اہمیت والا ہے کہ انسانیت کو دنیا کے اندر بھیجا جانے لگا ہے، اور یہ دور اس لحاظ سے بڑا اہمیت والا ہے کہ سب سے پہلے جو شرک کا رد کیا گیا ہے وہ حضرت سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں کیا گیا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے پہلے 3 نبی گزرے تھے، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات، حضرت شیس علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور حضرت ادریس علیہ الصلاۃ والتسلیمات، لیکن ان تینوں کے دور میں ابھی شرک کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ تو جب جس چیز کا ابھی آغاز ہی نہیں ہوا، اگر یہ اس کا رد کرنے لگ جاتے تو یہ تو گویا کہ خود اس کی طرف توجہ دلانے والی بات بن جاتی۔ تو توحید کا اظہار تو کیا گیا لیکن شرک کا اس شدت کے ساتھ رد نہیں کیا گیا جس طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور میں کیا گیا، کیونکہ اس دور میں شرک شروع ہو چکا تھا۔ تو جب یہ خباثت شروع ہو چکی تو اس کا رد کیا جانا ضروری تھا۔ تو سب سے پہلے جو انسانی تاریخ کے اندر شرک کا باقاعدہ رد کیا گیا ہے بڑی شدت کے ساتھ، وہ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا دور ہے۔ تو یہ دور بھی بڑا اہمیت والا دور ہے۔ پھر طور سینا بظاہر ایک مقام کی قسم ہے، لیکن یہ مقام جو ہے یہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے دور کی یاد دلاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اسی کوہ طور کے اوپر ہی تورات دی گئی تھی، اور پہلی وحی بھی جو دی گئی تھی وہ کوہ طور کے اوپر دی گئی تھی، بعد میں جو تورات دی گئی ہے تو وہ بھی کوہ طور پر دی گئی ہے۔ تو یہ دور بھی تاریخ انسانیت کے اندر ایک بڑا اہم دور ہے کہ
سب سے پہلی جو باقاعدہ کتاب کا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، کوئی باقاعدہ الہامی کتاب، تو وہ تورات ہی ہے۔ تو گویا کہ باقاعدہ الہامی کتابوں کا سلسلہ، اس سے پہلے صحیفوں کا ذکر تو اس سے پہلے نبیوں کے لیے بھی ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی صحیفے نازل ہوئے، صحیفوں کا ذکر تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن باقاعدہ کتاب جو پہلی دی گئی قرآن حکیم میں، جن کتابوں کا باقاعدہ تذکرہ کیا گیا ہے، ان میں سے سب سے پہلی جو ہے وہ تورات ہی ہے۔ تو گویا کہ اللہ کا پیغام ایک کتاب کی شکل میں جو باقاعدہ آیا ہے، اس کا آغاز تاریخ انسانیت کے اس دور میں ہوا ہے، تو یہ دور بھی بڑا اہمیت والا ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اس امن والے شہر کی بھی قسم۔ تو یہ امن والا شہر مکہ مکرمہ، اور یہ بھی انتہائی اہم دور ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے بڑھ کر اور تاریخ انسانیت میں کون سا اہمیت والا دور ہو سکتا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سید الانبیاء کو بھیج دیا ہے، خاتم النبیین کو بھیج دیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ اہمیت والا دور ہے، اور اللہ رب العزت نے اس دور کے اندر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اپنی وحی کا اختتام فرمایا ہے، اور جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا سلسلہ مسلسل جاری تھا، اللہ رب العزت نے اس کو یہاں پر مکمل فرمایا ہے۔ تو یہ بڑا اہم دور ہے۔ تو کہا کہ تاریخ انسانیت کے 4 اہم ادوار کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ادوار بھی، ان کے اوپر غور کرو تو یہ ادوار بھی ظاہر کرتے ہیں کہ انسان کتنا بلند ہے۔ تو انسان خیال کر، تاریخ انسانی وہ گواہی دیتی ہے کہ انسان کو بڑے احسن انداز میں بنایا گیا ہے، اس کے لیے بڑے انتظام کیے گئے ہیں۔ اللہ اللہ۔ تو یہاں پر تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے، جو کہ انجیر کے پتے کہے جاتے ہیں، انجیر کے درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگ گئے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور تم کو یہ کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا واضح دشمن ہے، تو تم کو اس کے اوپر تنبیہ رکھنا چاہیے تھی۔ قالا، اب دونوں نے یہ بات کہی، اب یہ دونوں دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہم سے یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، یا اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہیں، ہوئی تو بھول ہی ہے، لیکن یا اللہ تو نے منع کیا ہوا تھا، پھر بھول نہیں ہونی چاہیے تھی، ظلم ہو گیا ہمارا اپنی جانوں پر۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، یا اللہ اگر تو نے ہم کو نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، یا اللہ تو نے رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اللہ۔ تو سید آدم علیہ السلام نے کون سی دعا مانگی ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے کون سی دعا مانگی ہے؟ وہ اللہ نے خود قرآن حکیم کے اندر ذکر کر دی ہے، اور اس سے پہلے قالا تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور تثنیہ کا صیغہ 2 افراد کے لیے ہوتا ہے کہ دونوں نے یہی دعا مانگی، دونوں نے یہی دعا مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں نے یہی دعا مانگی ہے، لیکن مولوی کہتا ہے کہ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ محمد کے صدقے، محمد کے وسیلے ہمیں معاف فرما دے۔ بھائی کتھے ذکر ہے دعا؟ اللہ نے جڑی دسی وہ تے اعتبار کوئی نہیں آیا۔ اللہ اللہ۔ ایک روایت مستدرک حاکم کی پیش کی جاتی ہے کہ اس کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام تو ان کو پیدا کیا گیا، تو انہوں نے جب آنکھ کھولی تو عرش کے پائے پر کلمہ لکھا ہوا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو خیال کیا کہ یہ نام اللہ کو بڑا پسند ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھا ہوا ہے اپنے نام کے ساتھ۔ تو جس وقت پھر یہ بھول ہوئی تو پھر یہ دعا کی کہ اس نام کے صدقے یا اللہ جو مجھے معاف فرما دے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نام کے وسیلے سے دعا کرنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے جس وقت آنکھ کھولی تھی تو عرش کے پائے پہ یہ لکھا ہوا دیکھا تھا، تو اس سے مجھے اندازہ ہوا۔
تو یہ روایت ایک مستدرک حاکم کی پیش کی جاتی ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے اندر عبد الرحمن بن زید بن اسلم راوی ہے، جس کو امام حاکم رحمہ اللہ نے خود بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ حدیثیں گھڑنے والا بندہ ہے۔ تو جو حدیثیں گھڑنے والا بندہ ہے تمہیں اس کی روایت تو نظر آ گئی، اور جو اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آیا۔ اللہ کے قرآن نے وہ دعا خود بتلائی ہے، تو حقیقت یہی ہے کہ یہی دعا مانگی گئی ہے۔ ایک اور روایت وہ اس سے بھی گئی گزری ہے، اس میں صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، اس میں پنجتن پاک کا واسطہ جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے، اور وہ بھی بالکل اسی طرح من گھڑت روایت ہے۔ تو یہ من گھڑت روایتوں سے عقیدے نہیں بنتے ہیں، عقیدہ اللہ کے قرآن سے بنتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن نے واضح کیا ہے کہ یہ دعا مانگی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین قال احبطوا بعضکم لبعض عدو۔ اللہ نے فرمایا کہ جنت سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین کے اندر ٹھکانہ ہوگا اور ایک وقت تک سامان ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيُونَ، اللہ نے فرمایا کہ اسی زمین کے اندر تم کو زندگی گزارنی ہوگی، اسی میں تمہاری موت ہوگی، اور اسی میں سے تم اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر زندگی اور موت اور پھر نکالا جانا، ان تینوں کو الگ الگ اس انداز میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ تین الگ الگ ادوار بنتے ہیں۔ تو پھر زمین سے نکالا جانا جو ہے، اٹھایا جانا جو ہے، یہ ایک مستقل الگ دور ہے۔ اس سے پہلے کوئی موت کا بھی ایک مستقل دور تو ہونا چاہیے نا، کیونکہ اللہ نے تین ادوار ذکر کیے ہیں نا۔ تو ایک دور یہ کہ تحیونا، تم اس کے اندر زندگی گزارو گے، وہ بھی ایک دور ہوگا۔ پھر آگے تموتونا، ایک دور ایسا ہوگا کہ تم اس میں زمین کے اندر ہی میت کی حالت میں رہو گے، اور پھر ایک دور آئے گا کہ جب تم اس میں سے نکالے جاؤ گے، نکال کے جو ہے وہ میدان حشر میں جمع ہو جاؤ گے، پھر جنت اور جہنم ٹھکانے بنیں گے۔ تو یہ تین ادوار کا اللہ نے ذکر کیا۔ اب ان میں سے درمیان والے دور کو سکپ تو نہیں نہ کیا جا سکتا، درمیان والے دور کو ختم تو نہیں نہ کیا جا سکتا۔ تو وہ لوگ جو کہنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں تھوڑی دیر بعد ہی روحیں واپس آ جاتی ہیں، بھائی کوئی دلیل بھی کوئی نہیں ہے، اور یہ پورا ایک دور ختم کر رہے ہو۔ اللہ نے تو اس دور کا باقاعدہ تذکرہ کیا ہے، اور اللہ نے سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، تو یہ ثم یمیتکم والا دور بھی تو رہنے دو۔ تو تم نے اس دور کو بیچ میں سے سکپ کرنا شروع کر دیا، اس کو بیچ میں سے نکالنا شروع کر دیا، تو وہ نکالا کوئی نہیں جاتا۔ جو اللہ نے دور بنایا ہے وہ بنا ہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔